اسلام یہ ایسا پیارا سچا مذہب ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اسلام میں غارت گری نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں جھوٹ نہیں ہے، اسلام میں غبن کھاتا نہیں ہے، اسلام میں دھوکہ دہی نہیں ہے، اسلام میں خرافات نہیں ہے. اسلام ایک سچے پیارے مذہب کا نام اسلام ہے. یعنی جو خوبیاں ہو سکتی ہیں، جو اچھائیاں ہو سکتی ہیں، وہ ساری اچھائیاں ساری خوبیاں اسلام کے اندر موجود ہیں. اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو. حکومتیں بل پاس کرتی ہیں، کبھی کسی کا نقصان کبھی کسی کا نقصان. اللہ تعالیٰ نے نقصان والی بات نہیں سکھائی، نہ اللہ کے پیارے حبیب نے نقصان والی بات بتائی. جو بھی بات ہے وہ انسانوں کی فلاح و بہبود اور کامیابی و فائدے کے لیے ہے. تو یہ اسلام ایسا مکمل مذہب کا نام ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک جو جو چیزیں انسان سے متعلق ہیں، ان تمام چیزوں کی وضاحتیں، ان تمام باتوں کی تعلیمات مذہب اسلام کے اندر موجود ہیں. لہذا ہم یہ کوشش کریں گے کہ اسلام کی وہ تعلیمات جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، کیوں تو پوری تعلیمات جو ایک عالم دین ہی جانتا ہے، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، کافی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے. لیکن انہی کتابوں کا نچوڑ جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ضروری تعلیمات انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان کو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے رہیں، ہم خوش رہیں، ہماری نسلیں آباد رہیں، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو یہ ساری چیزوں کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے. تو اسلام کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ بنیادی تعلیم، سب سے پہلی تعلیم، ان تشہد باللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، پہلی تعلیم. اللہ تعالی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہاں پر وہ لوگ کٹ گئے جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہیں. کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دریاؤں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی ناگ سانپ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بچھو کی پوجا کر رہا ہے، کوئی شیر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ببر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ہاتھی کے سونڈ کی پوجا کر رہا ہے. غرض کے مختلف نمونے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنا رکھے ہیں. اب یہ سب کٹ گئے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہی پوری کائنات میں، زمینوں میں، آسمانوں میں ایک ہے معبود، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ بنیادی تعلیم ہے. اب آپ کے اس عقیدے پر اگر کوئی حملہ کرے تو اب آپ کو ڈٹ جانا ہے. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے،
وہ ساری کائنات کا اکیلا معبود ہے. یہ پتھر، جھاڑ، درخت، چرند پرند یہ معبود نہیں ہو سکتے ہمارے. اللہ تعالیٰ کی سب پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. وہ خالق ہے، خالق اللہ پیدا کرنے والا ہے. زمین کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، آسمانوں کا بنانے والا بھی وہی ہے، چاند و سورج کی نورانی قندیلیں روشن کرنے والا بھی وہی رب ہے. چرند پرند درند سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. لہذا مخلوق خدا نہیں ہو سکتی ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، اب اس پر جمے رہنا.